ایک ملک کیا کر رہا ہے, وہ بت خانے اپنے گھروں کے اندر بنا رہے ہیں. یہود و نصارہ تمہارا کھلا دشمن ہے. تمہارا اسلام بت پرستی کو منع کرتا ہے. سرکاری شراب خانے کھول دیے جاتے ہیں. جی آہیں میں خانے تیار ہیں کہ عربوں کے اوپر اب زوال آنے والا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دی نیوز بز میں آپ سب کا خوش آمدید اور میں ہوں علی حسن. ہماری آج کی یہ ویڈیو ایک اہم انکشاف ہے اس چیز کے اوپر جس چیز کے اوپر میں چاہ رہا ہوں کہ لوگوں تک یہ بات پہنچائی جائے. دبئی کے اندر ریسنٹلی بارشیں آئی ہیں. بارشوں کے آنے سے کیا ہوتا ہے کہ دبئی کے اندر سیلاب آ جاتا ہے اور بھاری حد تک دبئی کی عمارات کو اور بہت ساری چیزوں کو نقصان پہنچا. لمحہ فکریہ کیا ہے اس چیز میں؟ لمحہ فکریہ یہ ہے کہ یہ سب کیسے ہوا, کیوں ہو گیا. کہ اب تک تو ہم یہ سنتے آ رہے تھے کہ دبئی کے اندر تو بارشیں آتی ہی نہیں ہیں, اور جب دبئی کے اندر بارشیں آئی ہیں تو اس لیول کی آئی ہیں کہ پتہ ہی نہیں چلا کہ گھروں کے اندر تک پانی گھس گیا, ایئرپورٹس کے اندر تک پانی گھس گیا, ایون یہاں تک کہ مالز کے اندر تک پانی گھس گیا. انہوں نے کبھی اس چیز کی تیاری نہیں کی تھی کہ یار یہاں پہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے, لیکن ہوا. خدا جو چاہے, خدا جو چاہے. کیا یہ وہی ممالک نہیں ہے جہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتوں کو توڑ کر باہر پھینکا تھا؟ اب کیا ہوتا ہے, 6 ارب ڈالر کا خرچہ کر کے وہاں پہ مندر بنائے جاتے ہیں. کن کو خوش کرنے کے لیے؟ کفار کو خوش کرنے کے لیے. بھائی یہ تو کلیئر کہا گیا ہے نا کہ یہود و نصارہ تمہارا کھلا دشمن ہے, وہ کبھی تمہارے دوست بن ہی نہیں سکتے. تم تو اپنے گھروں کے اندر ان کو مندر بنا کے دے رہے ہو. اب کیا ہونا تھا؟ خدا ناراض ہونا تھا. خدا جب ناراض ہوتا ہے تو پھر یہ سب کچھ ہوتا ہے جیسا کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں. ابھی اسکرین کے اوپر ویڈیو دکھائی جا رہی ہے جو آپ کو, اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہو کہ دبئی کے اندر اس پانی نے کتنی حد تک نقصان پہنچایا ہے. اب یہ رکیں, ساتھ والے ملک کی بات کرتے ہیں, سعودی عرب کی. لوگ عقیدت سے جاتے ہیں وہاں پہ اپنی عبادات کو سر انجام دینے کے لیے, حج و عمرہ کرنے کے لیے, زیارات کے لیے. وہاں پہ خانہ کعبہ ہے, وہاں پہ اور بھی بہت ساری زیارات ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا روضہ مبارک ہے. وہاں پہ لوگ وہاں جاتے ہیں اور وہاں جا کے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہیں, اپنی عقیدت کا اظہار کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ وہی ملک نہیں ہے جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دور حکومت میں جب حکم خدا ہوا تھا کہ شراب حرام قرار دی گئی ہے, تو کہا جاتا ہے, روایات میں آتا ہے کہ گلیاں اتنی بھر چکی تھی کہ لوگوں کی ٹانگیں جو ہیں آدھی آدھی وہ شرابوں میں ہوتی تھی, کہ اتنی شراب ضائع کی گئی تھی. آج کیا ہوتا ہے اس دور حاضر کے اندر, اسی ملک کے اندر, سعودی عربیہ کے اندر سرکاری شراب خانے کھول دیے جاتے ہیں. جی آہیں میں خانے تیار ہیں. مطلب یہ کہ دشمنوں کو خوش کرنے کی آڑ میں اس حد تک گر چکے ہیں. مطلب پھر تو یہ بات سچی ہے نا, ڈاکٹر اسرار احمد صاحب یوں تو نہیں کہہ کے کہتے کہ عربوں کے اوپر اب زوال آنے والا ہے. آ چکا ہے اب زوال. اس سے زیادہ زوال کیا آئے گا کہ ہم لوگ ایک ایسے ممالک جن کے اندر ہماری عقیدت کا اتنا لیول ہے کہ اس ملک کے بارے میں اگر کوئی نان مسلم غلط بھی بات کرتا ہے نا, تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارے مسلمانوں کے دلوں میں دکھ ہوتا ہے, درد ہوتا ہے کہ یار نہیں یار, وہ ہماری پاکیزہ جگہ ہے, ہماری ایک عقیدت کی جگہ ہے. اور یہ لوگ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ یہ دین کے غدار ہیں. اور ہوش کے ناخن لے. یہ میری ویڈیو میں چاہوں گا کہ سوشل میڈیا پر یہ جب ویڈیو جائے, ہر وہ مسلمان جو کہ سچا مسلمان ہے, کلمہ گو ہے, اللہ کو ایک مانتا ہے اور آخری پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانتا ہے, اس تک اگر یہ میری ویڈیو پہنچے تو وہ ہوش کے ناخن لے کہ یار ہم کس کی پیروی کر رہے ہیں, ہم کن کے پیچھے چل رہے ہیں. کیا وہ بچے ہیں, ان کو نہیں پتا کہ دین نے اس چیز کو منع کیا ہے؟ ایک ملک کیا کر رہا ہے, وہ بت خانے اپنے گھروں کے اندر بنا رہے ہیں, دوسرا ملک سرکاری میں خانے بنا رہا ہے, اور ہم لوگ جی کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو ہمارے اسلامک ممالک ہیں, ان کے بارے میں بات نہیں کرنی. دیکھو, مسلمان ہو, مسلمان والی کیٹیگری پہ چلو. غلط بات پسند نہیں ہے. مسلمان کو چوٹ پہنچتی ہے جب اس کے سامنے اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. ہم نان مسلمز کے سامنے اپنے عقیدے بیان کرتے ہیں, وہی نان مسلم جب ہمیں کہتے ہیں تمہارا اسلام بت پرستی کو منع کرتا ہے, لیکن وہ مسلم ممالک ہے جہاں پہ اتنے ارب ڈالر لگا کے مندر بنائے گئے. محمود غزنوی تو مندروں کو توڑ کر گیا تھا, تمہارے ہیروز تو مندروں کو توڑ تاڑ کے چلے گئے تھے. تم ان ہیروز کو یا تو ماننا چھوڑ دو
یا تو اپنی کتابوں سے نکال دو، یا تو ان کو مسلمان ہی نہ مانو، یا تو کہو کہ وہ بیوقوف تھے، شاید پاگلوں والی حرکتیں کر کے چلے گئے، یا پھر ان کو دین اسلام سے نکال دو۔ یہ اصل منافق ہیں جن کے بارے میں بار بار ذکر کیا جاتا ہے۔ وہ اس وقت کے منافق تھے جن کا قرآن مجید کے اندر ذکر ہوا تھا، یہ اس وقت کے منافق ہیں، انہی کی اولادیں چل کے آئی ہیں جن کو حکومتیں تو مل گئیں۔ اب آپ کہیں گے جی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہر چیز تو اللہ دیتا ہے، نو ڈاؤٹ دیتا ہے اللہ، کسی کو دے کر آزماتا ہے، کسی سے لے کر آزماتا ہے، ان کو دے کر آزما رہا ہے مالک۔ ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ ہوش کے ناخن لیں، بائیکاٹ کریں ان کا، روزی اللہ نے دینی ہے۔ اب کچھ پردیسی بھائی یہ بھی کہہ سکتے ہیں جی آپ نے تو گھر بیٹھے اپنے دفتر میں بیٹھ کے ایک بند کمرے میں ویڈیو بنا لی، اب آپ کو کیا پتا کہ ہم پہ کیا گزر رہی ہے۔ دبئی اور سعودیہ سے مانگنے کی بجائے اگر آپ ایک دفعہ اللہ سے مانگیں تو شاید اللہ بہتر وسیلہ بنا سکتا ہے، شاید کیا کنفرم ہے یار کہ اللہ بہتر وسیلہ بنا سکتا ہے، لیکن تمہیں اس چیز کی سمجھ ہی نہیں آتی۔ کیوں؟ کیونکہ اس پیک کا ایمان جو ہونا چاہیے ایک مسلمان کے اندر وہ آیا ہی نہیں ہم میں۔ اگر ہم میں وہ ایمان آیا ہوتا تو شاید یہ جو مندر بنا ہے دبئی کے اندر یا سعودی عربیہ کے اندر مہخانے کھلے ہیں، مہخانے تو اب کھلے ہیں، اس سے پہلے وہ جو سینما وغیرہ وہاں پہ اوپن ہوئے، لوگوں کے وہاں کے جو رہن سہن ہیں، بہت سارے لوگ بتاتے ہیں، میں پرسنلی کبھی نہیں گیا لیکن وہاں سے جو لوگ آتے ہیں بتاتے ہیں کہ وہاں کے رہن سہن کس لحاظ کے ہیں پڑے۔ ایک اسلامک ریاست کیا ہوتی ہے؟ پوری دنیا کے اندر مسلمان ریاست مدینہ کی مثالیں دیتے ہیں۔ کیا یہ وہ والی ریاست ہے جو نبی کریم چھوڑ کر گئے تھے؟ کیا یہ وہ والی ریاستیں ہیں؟ پھر کہتے ہیں جی آپ لوگ ان کو برا بھلا کہتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی آپ لوگ ہمارے معزز ہیں، ہمارے دین کو سنبھالا ہوا ہے۔ بھائی دین ان کے ماں کے جہیز میں نہیں آیا، ان کے باپ کی میراث نہیں ہے، اس کے لیے قربانیاں دی ہیں، اصحاب نے دی ہیں، اہل بیت نے دی ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیکریفائسز تو دیکھیں آپ، جس دین کے ٹھیکیدار آپ بن کے بیٹھ گئے ہیں۔ میری صرف یہ گزارش ہے اور ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے، وہ یہ کہ اب تم لوگ مسلمان ہونے کا ثبوت دو، بائیکاٹ کر دو یار ان سب کا۔ رزق خدا نے جہاں جس کا لکھا ہے نا وہ وہاں پہنچا ہی دیتا ہے، یا وہ پاکستان کے اندر ہے، یا وہ چین کے اندر ہے، سعودیہ کے اندر ہے، دبئی کے اندر ہے، جہاں پہ مرضی لکھا ہے خدا نے رزق مل جائے گا۔ لیکن یہ ہے کہ ایٹ لیسٹ وہ جو لیول بتایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ جو ایک بری چیز ہے، برا ہو رہا ہے، اس کو کیسے روکنا ہے، کس طریقے سے روکنا ہے، یا اگر آپ کے پاس پاور ہے اس کو ہاتھ سے روکو، نہیں ہے پاور منہ سے برا کہو، اتنی بھی پاور نہیں ہے تو دل سے برا کہہ دو۔ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں کہ ہم اس لیول تک گئے ہیں کہ گریبان میں جھانکیں اور یہ دیکھیں خود کے اندر کہ کیا ہم دل میں برا کہہ رہے ہیں اس چیز کو۔ سوشل میڈیا پہ روز ویڈیوز اپلوڈ کرتے ہیں اور اس کے دوسرے لمحے ہم بھول جاتے ہیں کہ کچھ ہوا بھی تھا کہ نہیں۔ دیٹ از دا ریزن کہ آج مسلمان ذلیل و رسوا ہو رہا ہے دنیا کے اندر۔ میں ایٹ دی اینڈ بس اتنا کہنا چاہ رہا ہوں کہ وہ ساری نشانیاں تو پوری ہو نہ گئیں کہ عربوں میں بت خانے دوبارہ سے کھلیں گے، مے خانے دوبارہ سے کھلیں گے، ہو گئی نشانیاں تو پوری ہو گئی ہیں نبی کریم کی، جو سرکار فرما کر گئے وہ پوری ہو گئی ہیں، اس کو تو ہم جھٹلا نہیں سکتے۔ لیکن آپ کیا کر سکتے ہیں؟ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ بت خانوں کے خلاف کمپینز چلائیں، آپ نکلیں، آواز اٹھائیں، مہخانوں کے خلاف آپ کمپینز اٹھائیں۔ آپ وہ این جی اوز ہیں، این جی اوز ہیومن رائٹس کے لیے آپ کام کر رہے ہیں، کیا یہ ہمارا حق نہیں ہے کہ ہم آواز اٹھائیں؟ کیا مسلمان کو تکلیف نہیں ہوتی اس چیز سے؟ ہوتی ہے تکلیف، لیکن مسلمان ہمیشہ ڈر جاتا ہے۔ یقین کامل رکھو، یقین کرو جب تک خدا نہ چاہے گا تمہیں کچھ نہیں ہو سکتا۔ ہم حاضر ہوں گے اپنی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔